بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں میں اپنے گھر میں اپنی ماں سے گفتگو کر رہا تھا. میری ماں نے پوچھا پتر تجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنا عرصہ ہو چکا ہے؟ میں نے عرض کی ماں مجھے حضور کے ساتھ تو کافی عرصہ بیت گیا ہے. میں حضور کی رفاقت میں ہوں. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا میں ہر رقم بہاریں پوچھتا ہوں ان کا دیدار بھی نصیب ہوتا ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کا فیضان بھی لیتا ہوں. آپ حضرت حذیفہ بن یمان اپنی ماں سے گفتگو کر رہے تھے. گفتگو کرتے کرتے کہنے لگے ماں اگر مجھے اجازت دے میں حضور کے پیچھے جا کر نماز بھی پڑھوں, اپنے لیے بھی بخشش کی دعا کرواؤں, اپنی ماں کے لیے بھی بخشش کی دعا کرواؤں. یہ جملے یاد رکھ لیں. حضرت حذیفہ بن یمان نے کیا جملہ بولا؟ میں اپنے لیے بھی دعا کرواتا ہوں اور اپنی ماں کے لیے بھی بخشش کی دعا کرواتا ہوں. آپ فرماتے ہیں میں اجازت لے کر اپنی ماں سے چل پڑا. مغرب کا وقت قریب تھا. میں نے حضور کے پیچھے جا کر مغرب پڑھی. کہتے ہیں مغرب پڑھنے کے بعد میں پورا ہی خیال رہا عشاء کا وقت ہو جاتا ہے. میرے حضور نے نماز عشاء پڑھائی. نماز عشاء پڑھا کر حضور مناجات کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں. دعا وغیرہ فرمائی. دعا فرمانے کے بعد میرے حضور کو کوئی کام تھا کسی سلسلے میں چل پڑے. حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں نے اب دعا بھی کروانی تھی جو میں گھر سے سوچ کے آیا تھا, اپنی ماں کو بتا کے بھی آیا تھا کہ میں دعا کراؤں گا. کہتے میں مجھ کرنا حضور کے پیچھے پیچھے چل پڑا. لوگ کہتے ہیں نبی ہماری گلا ہے, ان کے بھی 2 ہاتھ ہیں, ہمارے بھی 2 ہاتھ ہیں. اللہ نے ان کو کوئی غیب کا علم نہیں دیا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ کیسے ہوتی ہے؟ کہتے ہیں اگر ان کا احترام کرنا ہے تو پیٹ میں چوری لگا کرو. ارے تو نبی ہے, اللہ کوئی عام بشر نہیں, نبی ہے, نور والا بھی ہے. بشریت ہے تو بے مثال بشریت بھی رکھتا ہے. اللہ نے بڑے ہی نوازا ہے. اب کا دیکھیں علم غیب کا حال کیا ہے. تیری نظر اور ہے, مصطفیٰ کی نگاہ اور ہے. حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ میں نے حضور سے بتایا بھی میں پیچھے پیچھے آ رہا ہوں. میرے حضور چل رہے ہیں. چلتے چلتے حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں حضور کے پیچھے تھا, پیچھے پیچھے میں بھی چل پڑا, حضور کی اتباع میں چل پڑا. میرے حضور نے پیچھے دیکھا نہیں, پیچھے مڑے بغیر میرے آقا فرماتے ہیں او حذیفہ کیا یہ تم ہو؟ اللہ اللہ بول کے سبحان اللہ. ارے حذیفہ کیا یہ تم ہو؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ حبیب اللہ میرے ماں باپ تو پر قربان ہو گئے, آقا میں ہی ہوں. میرے حضور نے کیا فرمایا اگر تم نے سماعت کریے گا. میرے حضور نے فرمایا اے حذیفہ اور رب تیری بھی بخشش فرمائے, رب تیری ماں کی بھی بخشش فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ارشاد فرمایا کہ اے حذیفہ اللہ تجھے بھی بخشے, اللہ تیری ماں کو بھی بخشے, اللہ تیری بھی بخشش فرمائے, اللہ تیری ماں کی بھی بخشش فرمائے. اب ان دونوں کی گفتگو کو سماعت کیا جائے یا ہم حدیث پر غور کریں. اللہ کے قرآن نے بھی کیا کہا ہے وما هو على الغیب بضنین. فرمایا یہ نبی غیب کی خبریں بتانے میں بخل کرتا. بول کے ذرا یہ نبی غیب بتانے میں بخل کرتا نہیں ہے. نبی کا معنی بھی اگر پڑھو اس کا معنی یہ بنتا ہے غیب کی خبریں بتانے والا, غیب کی خبریں دینے والا. نبی نبی تب ہوتا ہے جب غیب بتاتا ہے. اسی وجہ سے نبی نامہ سے بنا, معنی غیب کی خبریں دینا ہے. کی حدیث سنے کہ حضور کو غیب ہے یا کوئی نہ. حضرت ام حافصہ بخاری کی روایت ہے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگی. ان کا بیٹا حضور کے ساتھ جنگ میں گیا, شہید ہو گیا. اب حضرت ام حافصہ آتی ہیں, عرض گزار ہوئی کہ یا رسول اللہ حبیب اللہ میرا بیٹا آپ کے ساتھ جنگ میں گیا ہے, وہ شہید ہو گیا ہے, شہادت پا گیا ہے. اگر وہ جنتی ہے میں خوش ہوتی ہوں, اگر وہ جہنمی ہے میں رو لیتی ہوں. میرے حضور نے یہ نہیں فرمایا اے ام حافصہ ایک کری جانی وہ جنت یہاں سے 3500 سالہ دوری پر ہے, سدرۃ المنتہا کے پاس ہے. دوزخ یہاں سے 7ویں زمین سے بھی نیچے ہے, تحت الثری ہے. اب میں کیسے پتا کروں کہ تیری ماں تیرا بیٹا جنت میں ہے یا جہنم میں ہے؟ مجھے کیا پتا. ارے میں نبی ہوں, مجھ سے کوئی وضو کا مسئلہ پوچھو, کوئی غسل کا مسئلہ پوچھو, کوئی حج اور عمرے کا مسئلہ پوچھو. نہ 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 نہ, میرے حضور نے ایسا نہیں فرمایا. میرے حضور نے اپنا چہرہ مبارکہ آسمان کی طرف اٹھایا. ایک لمحے میں 3500 سالہ سفر کو عبور کرتے ہوئے میرے مصطفیٰ کی نگاہ جنت میں پہنچتی ہے. یہ وہی چہرہ ہے, یہ وہی نگاہیں ہیں جن کو میرے حضور آسمان کی طرف بار بار اٹھاتے تھے. رب نے قبلہ بدل دیا ہے. سبحان اللہ. اللہ نے قبلہ بدلا تھا, آج یہی چہرہ اقدس
جنت کی طرف اٹھتا ہے، ایک لمحے میں جنت میں پہنچا بھی، حضرت حفصہ کو ڈھونڈا بھی، اور چہرے پر تبسم ہے، حضور نگاہ ناز نیچے جھکاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں۔ حضرت ام حفصہ کہنے لگی یا رسول اللہ کیا بنا؟ میرے ارشاد فرمایا آقا نے یا ام عارضہ ان ابنکی واصلتا سے توصل آدھا، فرمایا ام حفصہ جا چلی جاؤ، پریشان نہیں ہونا، تیرے بیٹے کو اللہ نے جنتی بنا دیا۔ اللہ نے انہیں غیب بھی عطا فرمایا، اس لیے حضور نے فرمایا تھا اے حذیفہ اور کیا پیچھے تم آ رہے ہو؟ عرض کیا تھا بالکل میں ہوں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اللہ تیری بھی بخشش فرمائے، اور اللہ تیری ماں کی بھی بخشش فرمائے۔ میرے حضور نے